ساتھی صاحبہ مجھے بتائیے کہ کہیں پہ مہمان بن کر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کیسے آداب جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں؟ مہمان بننے کے بھی آداب ہوتے ہیں، پہلے تو ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو مہمان کہتے ہیں نا، آپ مہمان تھوڑی ہیں، بہن بھائی، بالکل قریبی رشتے جو ہاں، ہوتے ہیں۔ اولاد ہے، ماں کے گھر آتی ہے، باپ کے گھر، اس طرح سے جیسے، تو یہ تو مہمان نہیں ہوتے، یہ چاہے نعرے لگاتے ہوئے بھی داخل ہوں گھر میں، یا گھر میں گھستے ہی اٹیک کر دیتے ہیں کچن میں، ان میں کوئی آداب کی ضرورت ہوتی بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مگر پھر جب اسٹیپ آ جاتا ہے کہ کوئی دور پرے کا رشتہ دار ہے، یا پھر محلے کے لوگ ہیں، یا پھر دوست احباب ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آداب بہت ضروری ہے ان کے لیے جاننا، جی کہ سب سے پہلا تو یہ کہ آپ کو میزبان جس جگہ بٹھاتا ہے آپ کو وہیں بیٹھنا چاہیے۔ جی اپنی قدر کب مہمان کھوتا ہے؟ جب وہ اپنی جگہ خود منتخب کرتا ہے۔ بالکل اگر اپنی جگہ خود منتخب، وہ میزبان کے دل سے وہ ہٹنے لگتا ہے۔ جی اور سیکنڈ یہ کہ کبھی بھی کسی کے گھر جا کے، جب ایسے رشتے جو دور پرے کے ہوں، تو وہ کبھی جا کے فرمائش نہ کریں میزبان سے، بالکل یہ بھی مہمان کے دل سے اس کو اتار دیتا ہے اور وہ آداب کے خلاف ہو جاتا ہے۔ فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ آداب کا بہت خیال رکھنا ہے کہ مہمان آپ جا رہے ہیں، بے شک آپ اللہ کی رحمت ہے، سب کچھ کہتے ہیں، مگر آپ جا کے میزبان کو تکلیف نہ دیں، اور بہت دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ رحمت جو ہے زحمت نہ بنے کسی کے لیے، زحمت نہ بنا کے نکلو، یا پھر تنقیدی نظر سے گھر کو جائزہ کبھی نہیں لینا چاہیے۔ یا مطلب میں کہتی ہوں کہ مہمان بن کے جاؤ تو خوش کر کے نکلو، کچھ نہ کچھ تحائف ضرور لے کے جاؤ جس کے گھر بھی جاؤ، بہت دنوں بعد روز روز کبھی بھی کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ جی مطلب ہفتے میں 2 بار بھی میں سمجھتی ہوں کہ جانے سے انسان کے اندر روز روز آنا قدر کم کر دیتا ہے، تو یہ عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناگواری کے ساتھ اگر آپ کو کوئی برداشت کر رہا ہے تو آپ کا وقت بھی برباد ہوا، ختم کر لیا آپ نے اپنے آپ کو، مطلب سیکنڈ ٹائم آپ جانے کے لائق نہیں رہے اگر آپ کو کسی کو بور کر کے اور کسی پہ بوجھ بن کے بیٹھے رہے اتنی دیر تک، یا کسی کے گھر اگر جاتا ہے تو اتنے لمبا عرصہ رہنے کے لیے بھی نہ جائے۔ جیسے وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، پہلے کے لوگ اور تھے جی کہ 15 20 دن کے لیے نکل پڑتے تھے، فلاں چچا کے گھر، پھپھی کے گھر، پھپھی ذات بہن بھائی دوسرے گھر آتے تھے، اور اپنے بچپن میں ہم نے بھی کیا ہے، مگر اب وہ چیز نہیں رہی۔ اب گھر کی روٹین مطلب ایسی ہو گئی ہے کہ ہر انسان جو ہے نا متحرک ہے روزی کے لیے، جو ہے نا، کیا لڑکی ہو کیا لڑکا ہو، بیٹا بہن بھائی، جو بھی جتنے بھی رشتے گھر میں ہمارے ہوتے ہیں، وہ سب ہی پڑھ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں۔ بالکل اب پہلے کی طرح نہیں، بوبا ہوتی تھی، پھپھیاں ہیں، چلو بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے پاس جا کے پورا دن گزار کے آ گئے، 15 دن بھی رہ کے آ گئے، تو گپ شپ لگایا، صبح اٹھے اور پھر وہی دن گزرا ہے، باتیں کرتے گزر گیا۔ اب وہ روٹین نہیں رہی ہے۔ بالکل اب وہ پہلے کے زمانے کی جو ہے نا وہ بڑی بڑھیاں بھی ویسے ہی نہیں رہی ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ جب مہمان گھر میں داخل ہو تو میزبان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز اور کیسا ہونا جب چاہیے؟ مہمان گھر میں آتا ہے، میزبان کا رویہ، اس کو صرف اور صرف میں سمجھتی ہوں کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت میرے گھر میں، اللہ مجھ سے خوش ہے بالکل کہ اس نے میرے گھر میں یہ رحمت بھیجی۔ کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو مہمان بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقینی بات ہے کہ جب اللہ خوش ہے تبھی آپ کے گھر میں بھیجا، کہ مہمان کے آنے سے رزق بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو کبھی منہ نہیں بنانا چاہیے ناراضگی کا یا تعجب کا، اتنا تعجب نہیں کرو کہ آپ کیسے آ گئے، یا آپ نے آج کیسے میرا گھر یاد آ گیا، یا میں کیسے آ گئی۔ یہ طنزیہ جملے جو ہے نا بالکل اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، آنے والے کے دل کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنا ٹائم لگا کے اپنے آپ کو اتنی دور سے لے کے آیا ہے، اپنے آپ کو مطلب یہ گلے چل شکوے نہ کے، کریں۔ یہ نہیں، کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی اس کی خیریت پوچھو، اس کی تواضع کے لیے، کہ مہمان کو کھلانے پلانے میں بھی کنجوسی نہیں برتنا چاہیے بالکل بھی۔ کہتے ہیں مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ رزق بڑھ بھی جاتا ہے، بالکل ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور کبھی مہمان کے جانے کے بعد اس میں بھی ممانعت ہے ہمارے اسلام میں کہ جب مہمان چلا جائے کبھی تبصرہ نہ کرو اس پر، یا اس کی برائیاں نہ گنواؤ، لوگوں کو بتاؤ نہیں، کبھی بھی نہیں، بالکل۔ جس طرح سے وہ منہ بند کر کے، اگر مہمان کا بھی فرض ہے کہ منہ بند کر کے آئے، مطلب یہ کہ جا کے منہ نہ کھولے باہر کہ آپ کے گھر میں تو آئے، کہتے ہیں نا کہ مہمان جب واپس جاتا ہے تب وہ 70 بلائیں اپنے ساتھ اپنے ساتھ لے کے آتا، مگر مہمان کا بھی فرض ہے سنا کہ وہ باہر جا کے اس گھر کی باتیں نہ بتائیں، کہ آپ یہاں سے نکلے دوسرے گھر میں داخل ہوئے، تیسرے میں ہوئے، یا کسی کو فون کر کے میں نے تو اس کے گھر میں یہ دیکھا۔ یہ ہمارے لوگوں میں چیز عام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم نہیں سمجھے، ہم چلتے پھرتے کتنے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ